سب سے بڑا الزام اور سب سے بڑا گناہ اس کے کھاتے ڈالنا ہے جس کے اوپر تم شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کسی کو بلا وجہ بغیر تحقیق کے تم کافر بھی نہیں کہہ سکتے، چہ جائے کہ تم مشرک کہتے پھرو۔ اور اگلا بھی مسئلہ سن لو، حدیث میں آیا ہوا ہے کسی کو کوئی کافر یا مشرک کہے، کوئی کہہ دے بالفرض، اگر تو وہ ہے تو ہے، اگر نہیں تو پھر کہنے والا خود کافر یا مشرک ہو جائے۔ تو پتہ چلا یہ کوئی آسان بات نہیں، اس لیے 100 دفعہ پہلے سوچ کر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگانا چاہیے۔ اب قرآن سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے۔ سارے بولو ذرا، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ابھی احادیث کی طرف تو میں آیا ہی نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، یعنی اللہ ذاتی طاقت سے مدد فرمانے والا ہے، رسول اللہ کی عطا سے، اور اولیاء اللہ کی عطا سے، نبی کی نظر عنایت سے۔ جس پر نبی کی نگاہ ہوتی ہے وہی ولی ہوتا ہے نا۔ نگاہ مصطفیٰ مل جائے آنا کے خاک را بنظر، کیمیا کنن آیا بود کے گوشہ چشمے پما کنن۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مددگار ہیں تمہارے ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں۔ مولا عبادت تو تیری کر رہے ہیں، مددگار کیسے؟ زکوٰۃ دے کر عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، امداد کیسی؟ اب دیکھو نماز پڑھنے والے کیسی امداد کرتے ہیں، اس پر ایک حدیث پاک پیش کرنی پڑے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلی رات کو اٹھ کر جو نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے اہل بیت سے لے کر آس پاس کے 100 گھرانوں سے اللہ عذاب کو دور کر دیتا۔ بولو یار سارے، حدیث قدسی پیش کر دوں، اب تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب گناہگاروں کو دیکھتا ہوں، سیاہ کاروں کو دیکھتا ہوں، بدماشوں کو دیکھتا ہوں، چوروں اور زانیوں کو دیکھتا ہوں، شرابیوں کو دیکھتا ہوں، تو میں ارادہ فرماتا ہوں ان کو عذاب سے دوچار کر دوں، لیکن لما نظرت الی عمار بیوتی والمتحابین فی بجلالی، جب میں دیکھتا ہوں ان کو جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں جو میری رضا کے لیے میرے بندوں سے پیار کرنے والے، والمتحابین والمتحابین فی بجلالی، ان کو دیکھتا ہوں جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں۔ کسی کو بابا فرید سے پیار ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ دنیا ملے، اللہ کے فضل سے فریدیوں کو بابا فرید سے پیار اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ غوث پاک سے پیار کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سے محبت کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کر رہے۔ حضور کے صحابہ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مولا مشکل کشا شیر خدا سے محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ایسوں کو دیکھتا ہوں جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ چلا اللہ والوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نہیں مزہ آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں۔ لما نظرت الی عمار بیوتی والمتحابین، دوسری روایت کے حساب سے فی بجلالی صرفت عنہم عذابی، اللہ فرماتا ہے جب میں راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، صرفت عنہم عذابی، ان اچھوں کے صدقے ان بروں سے بھی عذاب کو دور کر دیتا۔ اب سنو، غور سے سنو، میں نتیجے پر پہنچ گیا، آپ بات سننے کے لیے تیار ہیں، غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی ہے،
برسول اس کا رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا ایمان والے ولی ہیں۔ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اسی حال میں دیتے ہیں وہ سجدے میں ہو، کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہیں بھیجتے، راکعون اگر رکوع میں ہو کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہیں بھیجتے۔ اب نظر دوڑاؤ شروع سے لے کر آخر تک، تاریخ انسانی کو کھنگالو، تاریخ انسانی کے اوراق الٹو، تمہیں ایک ہستی نظر آئے گی جو اللہ کے اس فرمان کے مطابق زکوٰۃ دیتی نظر آئے گی۔ تمہیں کون نظر آئے گا؟ اب تمہاری نظر نبیوں پر ہوگی، تمہاری نظر رسولوں پر ہوگی۔ بلا شبہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کے کمال اور جمال اور ان کی طاقت اور عظمت، خداداد، شان و شوکت تک کسی ولی کا کوئی بھی معاملہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ ہستی جو رکوع کے عالم میں بھی زکوٰۃ کرتی ہے، تمہیں نبی کے یاروں میں علی نظر آئے گا، حسنین کا بابا نظر آئے گا۔ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ اب سخاوت تو تم نے آدم تائی کی بھی سنی ہوگی، سنی کہ نہیں سنی؟ لیکن علی شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار، اخ رسول، زوج بطول، حسنین کریمین کے ابا جان، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، جب بیٹھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیوں کر تمہاری آنکھیں نم ہے، رو کیوں رہے ہیں؟